دو نمبر مال تب آئے گا جب ایک نمبر کامیاب ہو جائے گا. اس لیے ہمارے ملک کہتے ہیں دم مسکلن علی کا پہلا نمبر. تو مومنین کرام جیسے ہر جگہ پہ بالکل اب آپ کو تھوڑا اور آسان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے, کسی اور کی تو نہیں نا. وہاں پر ایک بابا بھی آتا ہے. بھائی ایک بابا بھی آتا ہے تو وہ کیوں بنایا گیا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایک نمبر کو پیچھے کرنا ہو نا, جب اس کا میسج آگے نہ بڑھانا ہو نا, اس کو چھپانا ہو, اس کو گرانا ہو, تو 2 نمبر مال لے کے آیا جاتا ہے. وہ اسے سجا کے کسی طریقے سے لے آتے ہیں تاکہ عیسیٰ کے میسج کے متعلق, ان کے حالات کے متعلق گفتگو ہی نہ ہو, بچوں کو بس بتایا ہی نہ جائے. تو جس طرح سے 25 دسمبر کو ایک 2 نمبر آیا, اسی طرح سے عید غدیر خم کے بعد ایک 2 نمبر آیا. اب آپ کی مرضی ہے. اچھا 2 نمبر مال جب آتا ہے تو پہلا کامیاب ہوتا ہے, تبھی 2 نمبر آتا ہے. اب دین حق اللہ نے بھیجا. اب جب دین حق بھیجا اور یہ ہو گیا فاتح, اب ضروری ہے کہ ایک 2 نمبر دین بھی آئے. اب 2 نمبر دین بھی آنا ضروری ہے. وہ یہ 2 نمبر دین کون سا ہے جو بتانا چاہتا ہوں, اس کا نا یہ نمبر 2 دین جو ہے وہ کون سا ہے جو دین حق کے مقابلے پہ آیا. میرے مولا امام حسین نے اسے کربلا کے میدان میں ظاہر کیا ہے. 2 نمبر دین کن کے پاس ہے, دیکھیے عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا الناس عبید الدنیا, دنیا بندے ہیں. الناس عبید الدنیا, غلام ہے لوگ. الناس یعنی لوگ, غلام ہے کس کے؟ دنیا کے. والدین, اور دین جو ہے لائق علی السنتہم, اور دین ان کی زبانوں کے اوپر ہے. اچھا جب خوراک کھاتے ہیں نا تو 2 طرح کی خوراک ہوتی ہے. بچوں یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں بچے, یہ میری طرف سے دیکھیں. بچوں یہ دیکھو, ایک مرتبہ آپ جب غذا کھاتے ہو, روٹی کھاتے ہو تو اندر لے جاتے ہو, اور ایک مرتبہ جب ببل کھاتے ہو تو اس کو اندر نہیں لے جاتے, انہیں زبان تک ہی رکھتے ہو. کب تک؟ جیسے ہی کڑوا ذائقہ ہوا ایک مرتبہ پھینک دیا. تو خوراک 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بدن کی غذا بنے, اس پہ آپ صحت آپ کی باقی رہے. ایک مرتبہ ہوتی ہے ببل کی طرح سے زبان پہ رکھی, جیسے ہی دیکھا کہ آپ کڑوی ہوئی ایک مرتبہ سے گرا دیا. میرے مولا نے بس اسی مثال کو واضح کیا. فرمایا الناس عبید الدنیا, لوگ تو غلام ہے دنیا کے. وہ دینوں لائق علی السنتہم, اور دین وہ رکھتے ہیں زبان پہ. دینوں لائق علی السنتہم, دین وہ رکھتے ہیں زبان پہ. یحیطونہ ما درت معیشہم, تب تک وہ دیندار رہتے ہیں جب تک ان کی معیشت, ان کی تجارت, ان کا بزنس, ان کا کاروبار, ان کا لین دین, ان کے پروفٹ پہ کوئی نقصان نہ پڑے. دیکھیں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, تب تک دیندار رہتے ہیں جب تک ان کی تجارت, ان کے بزنس پہ کوئی اثر نہ پڑے. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا مال کم ہوا, فَإِذَا مُحِسُّنُ بِالْبَلَا, جیسے ہی اللہ نے کسی مشکل میں ڈالا, قَلَّتْ دَيَّانُ, تو دیندار کم رہ جاتے ہیں. وہ جو 2 نمبر ہوتے ہیں نا وہ فوراً چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. جیسے ہی کچھ مشکل پڑی بس انہوں نے رسول کو چھوڑا اور چھوڑ گئے. یہ 2 نمبر مال ہوتا. تو 2 نمبر دین وہ ہے مومنین اکرام کہ جیسے ہی کوئی مشکل پڑی, کوئی بھی معاملات میں تجارت میں دیکھا اب اس کا مال میرے پاس آیا ہے, تو فوراً اب جو ہے وہ ان کے دین ختم ہو گیا. ان کا بس زبان تک دین تھا, اندر نہیں لے کے جاتے. تو یہ دین جو ہے مومنین اکرام, کبھی اس کے آپ جو ہے کبھی یہ آپ کو گمراہ نہ کرتے. یہ دین, یہ اسی دین سے بڑے سوالات آتے ہیں. یہ دین بڑا, جن کے زبان پہ رہتے ہیں نا دین, یہ بڑا تنگ کرتا ہے. اور 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں.
امر سعد، بعد سے عمر سعد بھی کہتے ہیں، پر یہ تلفظ کا ہے امر سعد. اب یہ کہنے لگا اتر کو ملک رئی وہ رئی و متمنی، کیا میں رئی کے شہر رئی کی بادشاہت چھوڑ دوں؟ وہ رئی و متمنی، یہ تو میری درینہ خواہش ہے، بڑی تمنا ہے میری. ارجعو مذموما بقتل الحسین، یا پھر میں جو ہے وہ حسین ابن علی کے قتل کر کے ایک مذموم، ایک بری حرکت کرو. دو باتیں ہیں، یا تو شہر رئی کی حکومت چھوڑ دوں، یا یہ کہ امام کا جو ہے وہ ساتھ دے دوں. لیکن کہنے لگا یہ جو شہر رئی کی حکومت ہے یہ بڑی میری ترینہ خواہش ہے. اب یہ سوچتا رہا کہ میں کیا کروں. ایک مرتبہ اس طرح سے اسی ورگلایا گیا کہ لگا میں ایسا کرتا ہوں کہ سب سے سمجھدار بنتا ہوں. وہ سب سے سمجھدار ایسے بنوں گا کہ پہلے قتل کرتا ہوں امام حسین کو اور پھر لیتا ہوں شہر رئی کی حکومت. جب قتل بھی کر دیا، شہر رئی کی حکومت بھی مل گئی، پھر میں پڑھوں گا استغفار کی تسبیح زبان پہ پھر پڑھوں گا استغفر اللہ ربی اتوب، پھر میں پڑھوں گا زبان سے استغفار کی تسبیح، تو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. لیکن جب وقت گزرا اور لوگ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو عبید اللہ نے اس سے وہ جو نامہ دیا تھا وہ لے کے پھاڑ دیا. تب یہ باہر نکلا نا تو کہنے لگا ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے، یہ خاسرہ دنیا والآخرہ تھا، نہ اسے دنیا ملی نہ آخرت ملی. درود پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دو نمبر دین وہ ہے جو فقط زبان تک ہے اور اس کے چکروں میں نہ آئیے گا. اور دوسرا کس کے چکروں میں نہ آئیے گا؟ جو کبھی گمراہ نہ کر دے مومنین، وہ حکومت ہے. حکومتیں بدلتی رہتی ہے. یہ امر سعد اس لیے گمراہ ہو گیا کہ حکومت شہر رئی کی حکومت تھی، تو حکومت کے چکروں میں نہ آئیے گا. دوسرا کس کے جو تیسری چیز ہے وہ کون سی ہے جو انسان کو کبھی گمراہ نہ کر دے؟ وہ رونا ہے. سورہ یوسف وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، حضرت یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں گرایا. وَجَاءُوا، وہ دوڑتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اپنے باپ کے پاس آئے. عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آنسو بہانے لگے. جیسے ہی آیت پڑھی مجھے کسی کا رونا یاد آ گیا. جاؤ اباہم عشاء یبکون، یہ آئے روتے ہوئے آئے. اب یہ رونا کون سا ہے؟ بس یہ رونا کبھی گمراہی میں نہ انسان کو ڈال دے. قرآن مجید کی آیت ہے، یہ جو مگرمچھ کی آنسو ہے نا یہ کبھی گمراہی میں نہ ڈال دے. ہاں جب کبھی مشکل پڑے نا اور دیکھیے تو بڑے بڑے رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے کمزور چیز کون سی ہے؟ مکڑی. ان اہون البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر ہے مکڑی کا. اور سب سے مضبوط کیا ہے؟ سب سے افضل کیا ہے؟ انسان. دیکھیں میرے ساتھ تھوڑا چلیے گا. سب سے افضل ہے انسان اور سب سے کمزور ہے مکڑی. ایک وقت ایسا دیکھا کہ یہ سب سے افضل رونا شروع کر دیا. اس نے نا سب سے افضل نے رونا شروع کر دیا، اس نے ہتھیار ڈال دیے. اور سب سے کمزور کیا تھا؟ مکڑی. اب پروردگار دو عالم نے جب یہ دیکھا، دیکھیں اللہ کوئی درس دینا چاہتا ہے کہ سب سے افضل جب رونا شروع کر دیا کہ میں کیا کروں بھائی یہ تو سانپ آ گیا ہے، تو بس جو سب سے کمزور تھی مکڑی اسے کہا بھائی تو اٹھ، تاکہ اس اشرف المخلوق کو تو اس کا آئینہ دکھا دے. اس اشرف المخلوق کو تو اس کا آئینہ دکھا دے کہ جب انسان رونا شروع کر دیتا ہے، یعنی وسیلوں یہ وسائل جو ہے وہ ہمیں کہیں نہیں پہنچا سکتے، بلکہ انسان کی وہ جو جرأت اور ہمت ہے نا وہ انسان کو آگے لے جاتی ہے. وہ اب ایسی صورت میں وہ مکڑی اٹھی اور اٹھنے کے بعد اس نے کس کو بچا لیا؟ رسول اعظم کو. اور وہ کیسا رسول؟ جو سب سے افضل. بچایا کس نے؟ اہون البیوت، سب سے کمزور نے. رویا کون؟ جو اشرف المخلوق. رویا اشرف المخلوق. بچایا سب سے کمزور نے. کسے بچایا؟ سب سے طاقتور نے. تو کبھی کوئی اپنے افضل ہونے پہ ناز نہ کرے،
اپنے اختیارات پہ ناز نہ کرے. اللہ جب بھی بڑوں کو بچاتا ہے چھوٹوں کے ذریعے بچا لیتا ہے. الناس عبید الدنیا. دنیا تو غلام ہے, انسان تو غلام ہے دنیا کے. اب جب انسان غلام ہے دنیا کے اور دین و لائکن علی السنتین, اور دین انہوں نے رکھا ہے اپنی زبان پہ. اچھا جو امام حسین کے مقابلے پہ آئے تھے وہ کون تھے؟ مسلمان. جو اس طرف تھے وہ کون تھے؟ مسلمان. اچھا مجھے یہ بتائیے, ایک لائن ہے جو کہتا ہے کہ جی دونوں طرف مسلمان تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کافر کہا؟ دیکھیں مجھے اتنا بتائیے, جو تھکے ہوئے ہیں مجھے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے اتنا بتائیے جس نے امام حسین کو شہید کیا ہے کربلا میں, ایک آدمی کو جو شہید کیا, تو اس کا اسلام کہاں پہ رہتا ہے؟ مجھے بتائیے ذرا, جس نے ایک امام حسین کے کسی بچے کو یا امام کو شہید کیا, اس کا اسلام کہاں رہتا ہے؟ لیکن پھر بھی آپ انہیں کافر کیوں نہیں کہتے؟ کیوں بھائی, سبب کیا ہے؟ آپ آج نہیں, کوئی آپ کا عالم دین نہیں کہتا, آپ کا آیت اللہ نہیں کہتا, سبب کیا ہے؟ کیوں آپ انہیں کافر کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ قیامت تک کا مسلمان آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا رہے کہ کہیں میں ویسا مسلمان تو نہیں جو حسین ابن علی کے مقابلے میں آیا تھا. اس لیے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. بھئی کیوں کافر نہیں کہتے؟ تاکہ قیامت تک ہر مسلمان آئینے میں اپنے گریبان میں یہ جھانک کے دیکھے وہ کیسا مسلمان ہے. آیا ایسا مسلمان ہے جو حسین کے مقابلے پہ آیا تھا, یا ایسا مسلمان ہے جو حسین کے ساتھ چلا تھا. میرا عقیدہ ہے بروز محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا. لیکن تھکی میرے ساتھ چلیے گا. میرا عقیدہ ہے بروز محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا. میرا عقیدہ ہے بروز محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا. میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ان کا مقام ہوگا. میرا عقیدہ ہے بروز محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا. میرے خیالوں سے بھی وسیع تر ان کا مقام ہوگا. کہیں محمد کی مسکراہٹ, کہیں خدا کا کلام ہوگا. کہیں محمد کی مسکراہٹ, کہیں خدا کا کلام ہوگا. گلوں کی نسبت علی سے ہوگی, کلی پہ زہرا کا نام ہوگا. فلک پہ یہ اہتمام ہوگا. میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ان کا مقام ہوگا. کہیں محمد کی مسکراہٹ, کہیں خدا کا کلام ہوگا. گلوں کی نسبت علی سے ہوگی, کلی پہ زہرا کا نام ہوگا. اور یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے, سردار میرا امام ہوگا. تو مومنین اکرام, الدین لائق علی السنتین, دین ان کی زبان پہ ہے. یہ 2 نمبر دین ہے مومنین اکرام. اچھا آپ انہیں مسلمان کہتے ہیں, ہم سب مسلمان کہتے ہیں. سبب یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنا آئینہ دیکھے, ہر مسلمان اپنا چہرہ دیکھے وہ کیسا مسلمان ہے. اچھا مسلمان, وہ بھی مسلمان, دوسرے بھی مسلمان. کہتے ہیں نا کربلا میں دونوں طرف مسلمان تھے. بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے مسلمان تھے اور دوسرے کیسے مسلمان تھے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے دین ظاہری, ایک ہوتا ہے دین حقیقی. وہ جو تھے ان کے پاس دین تھا دین ظاہری, ان کے پاس جو تھا وہ دین تھا دین حقیقی. لیکن بچوں کے لیے تھوڑی سی بات مشکل ہے, یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بچوں میرے ساتھ چلیے گا, کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ دین ظاہری کسے کہتے ہیں, دین حقیقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو, جو آپ دوسرے ملک سے تشریف لاتے ہیں نا, آپ کے ملک میں آتے ہیں, تو ایک مرتبہ وہ ٹکٹ لے کے جہاز پہ, پلین پہ بیٹھ کے اتر آتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ فوراً آپ کے شہری بن جائے.
उनको वहां पे रोक लिया जाता है, एक मरतबा उनको रोक लिया जाता है। किस लिए रोका जाता है? इसलिए कि दो चीजें चेक करने के लिए, दो चीजें चेक करने के लिए, एक इमिग्रेशन वाले रोक लेते हैं, दूसरा कस्टम वाले रोक लेते हैं, और अगर यहां से क्लियर ना हो तो आगे नहीं जाने देते। अच्छा, जब वो इस जमीन पे आ जाते हैं तो वो यहाँ के शहरी बनते हैं, और आप भी यहां रहते हैं, आप भी शहरी बनते हैं, तो दोनों शहरी हैं, लेकिन एक फर्क तो है ना। वो फर्क क्या है मोमिनीन इकराम? वो भी शहरी, आप भी शहरी। पहले बात तो ये, वो किस तरह से शहरी है? इसी जमीन पे है। जब कॉल करेंगे कौन सी कॉल होगी? लोकल। करेंसी का एक्सचेंज करेंगे, कौन सी करेंसी होगी? लोकल। तो वो भी आपको फायदा, जो आप कर रहे हैं वैसा ही वो काम करेंगे, कॉल भी लोकल होगी, और जो आपके हुस्न और जमाल इस मुल्क में पाए जाते हैं आप भी मुशाहिदा करेंगे, वो भी करेंगे। तो दोनों चीजें इनमें सेम पाई जाती हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वो है कस्टम से इस तरफ, आप हैं दूसरी तरफ। वो है इमिग्रेशन से इस तरफ, आप हैं दूसरी तरफ। अच्छा, अब यहां पे दो चीजें चेक की जाएंगी। अगर ये क्लियर हुई तो फिर वो आप जैसे शहरी बनेंगे। बस इतना समझिए कि वो जो वहां पे है वो है जाहिरी शहरी, और आप हैं हकीकी शहरी। सही। सवाल है साहिब, इससे ज्यादा क्या वो उनके पास जो वो यहाँ पर है वो क्या है उनके पास? ये आप, अच्छा, वो गुजरेंगे कैसे? आप जैसे बनेंगे कैसे? हकीकी शहरी कैसे बनेंगे? पर दो चीजों से गुजरना होगा। एक तो उन्हें गुजरना होगा इमिग्रेशन से, दूसरा गुजरना होगा कस्टम से। इमिग्रेशन वाले उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, कस्टम वाले उनका माल चेक करेंगे। बस इसी तरह से इस्लाम हकीकी के लिए भी दो चीजों से गुजरना होता है। एक इमिग्रेशन से जो अकीदा चेक करती है, दूसरा कस्टम से जो अमाल चेक करते हैं। होता है, एक इमिग्रेशन से जो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी। एक जब इस्लाम हकीकी में कोई दाखिल होगा तो दो चीजों से गुजरेगा, एक इमिग्रेशन से जो उसका अकीदा चेक करेगी, दूसरा कस्टम से जो उसके अमाल चेक करेगी। अब अकीदे में क्या चेक किया जाएगा? तो वो हकीकी शहरी बनेगा, हकीकी दीनदार बनेगा। मेरे अल्लाह ने फरमाया, इन लम तफल फमा बल्लगत रिसालता। हबीब, अगर विलायत अली से कोई ना गुजरा तो फिर कुछ ना किया। अकीदे के लिए इल्लम तफल या अय्युहर रसूल बल्लिग इल्लम तफल फमा बल्लगता। अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर वापस जाना पड़ेगा। अगर विलायत अली नहीं है तो फिर वही बॉर्डर से वापस जाना पड़ेगा। और अगर ये विलायत अली गुजर गई, इमिग्रेशन ने गुजार दिया, तो फिर रोकेंगे कौन? मेरे साथ चलिएगा, खुदा की कसम जज करना चाहता हूँ। अब फिर दूसरे को रोकेंगे, कस्टम को क्या चेक करेंगे? आमाल को चेक करेंगे। आमाल में क्या चीज गुजरेगी तो सब कुछ गुजर जाएगा, फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। वो फरमाया अस्सलातो इन कुबिलत मा सिवाहा व इन रुद्दत मा सिवाहा। हाँ, नमाज वो अमल है कि अगर ये कबूल हो गया सारे अमाल कबूल कर लिए जाएंगे, अगर ये रद्द कर दिया सब कुछ रद्द कर दिया जाएगा। बस दो चीजें हैं मोमिनीन ने, एक दीन ज़ाहिरी है, एक दीन हकीकी है। जो करबला में मुकाबिल में जो थे उनके पास दीन था, दीन ज़ाहिरी था। दो चीजों से ना गुजर पाए थे, अकीदे से ना गुजर पाए थे, माल से ना गुजर पाए थे। और ये जो दूसरी तरफ जो थे इनके पास दीन हकीकी था। बस साहिबान इज्जत, ये दीन हकीकी जो है कुछ काफी देर गुजर चुकी, तो कुछ चाहता हूँ मसाइब की जुमले भी अर्ज करूं, क्योंकि ये रातें जो है वो रोने की है। अरबाब अज़र, हुसैन इब्न अली का काफिला मदीने की सरजमीन पे पहुंच चुका है। अजरुकुम अल्लाह, मेरा मौला मदीना छोड़ रहा है। अरबाब अज़र,
जी तो जब ये मसाइब हो ना तो जाकिर पढ़े और कोई रोए ये मुश्किल होता है। बस इतना याद कीजिएगा, खुद ही करबला के मंजर को याद कीजिए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हुसैन के उजड़ने का तस्वुर कीजिए, एक मरतबा अली की बेटियों के उजड़ने का तस्वुर कीजिए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। देखिए वतन से मोहब्बत हर एक को होती है, वतन से मोहब्बत फितरत है। ये चिड़िया है ना, छोटी सी चिड़िया जो दरख्तों की शाखों में बैठती है, इसको भी अपने घोंसले से बड़ी मोहब्बत होती है। अगर कोई इसका घोंसला गिरा दे ना, कुछ ना कर सके, कभी पर फरफराती हुई उस शाख बैठेगी, कभी शाख बैठेगी। पर जब हुसैन इब्ने अली मदीने में ना रह सके ना, कभी नाना की कब्र पे जाते हैं, कभी माँ की कब्र पे जाते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और बाबे अज़ा मेरे मौला गया, नाना की कब्र पे गए। एक मरतबा कहा, नाना तेरे मुजाविर को ये मदीने में रहने नहीं देते। रोते रोते हुसैन इब्ने अली को अपने नाना से बड़ी मोहब्बत थी। रोते रोते मेरे मौला को नींद आ गई। जब एक मरतबा ख्वाब में नाना को देखा, मेरे रसूल ने मौला को अपने सीने से लगाया, कहा बेटा हुसैन जल्दी कर, मां जन्नतुल बकी में इंतजार कर रही है। अल्लाह ले जाए आपको जन्नतुल बकी में, अपनी आंखों से जाके देखिएगा, पूरे मदीने में चरागा होता है, लेकिन आज भी तारीख है हुसैन की मां की कब्र। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अरबाब अज़ा मेरे मौला चले हैं, अरबाब अज़ा जैसे ही मां की कब्र पे पहुंचे, तारीख कहती है किस तरह से चले। कहते तारीख कहती है जब मेरे मौला गए हैं रसूल की कब्र पे, ज़हाबा कल जबल रासिक। जब हुसैन इब्ने अली नाना की कब्र पे गए, जब भैया हसन की कब्र पे गए, ऐसे गए जैसे एक कोहे बकार जाता है। और जब माँ की कब्र पे गए, जानते हो कैसे गए? हाथों को जोड़ कर करना चाहता हूं। तारीख कहती है ज़हाबा का तिफल सगीर, ऐसे गए जैसे छोटा बच्चा माँ की गोदी में जाता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरे मौला गए हैं, एक मर्तबा का अम्मा हुसैन का सलाम कबूल करो। कब्र से आवाज आई, मेरा बेटा मेरा भी सलाम हो। का अम्मा तेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। मेरी आका ज़ादी ने कहा बेटा हुसैन तू जाना, पर ये ना समझना कि तू अकेला जाएगा। बेटा तेरा काफिला घोड़े पे सवार होगा, पीछे ज़हरा पैदल चलेगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अरबाब अज़ा मेरे मौला का काफिला चलना शुरू हुआ है। एक मर्तबा ये दिन मेरे मौला की आबादी के दिन, जान तो किस शान से ये काफिला चला है। हजरत अब्बास ने कनाते लगा दी है, दोनों तरफ कनाते हैं, और एक एक बीबी आती जाती है और सवार होती जाती है। एक रावी है ना, देखिए हम तो रोते हैं ना शर्मा शर्मा के, लेकिन एक रवायत अर्ज करना चाहता हूँ। एक रावी है उर्वा गफ्फार, ये गोश रावी थे, इन्हें बड़ा ऊंचा सुनते थे। जब हुसैन इब्ने अली का काफिला चलने लगा ना, एक मर्तबा ये तड़प के उठे और अपनी जोजा से कहने लगे, ऐ जोजा मैं तो बादलों की गरज की आवाज नहीं सुनता, ये किन बीवियों के रोने की आवाज है जो मेरे कानों में आ रही है। जोजा ये किन बीवियों के रोने की आवाज है जो मेरे कानों में आ रही है। कहा उर्वा गफ्फारी ये हुसैन की बहन ज़ैनब रो रही है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। इस शान से काफिला चला हुआ है। हजरत इमाम हुसैन एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कनाते लगी हुई है, अमारियां लाई गई है, एक एक बीबी आती है सवार होती जाती है। एक मर्तबा खैमे का पर्दा उठा, एक बीबी निकली, पूछा कौन? का उम्मे लैला। का बेटा अली अकबर जाओ मां को सवार कराओ। हजरत अली अकबर उठे, मां को सवार कराया। फिर एक मर्तबा खैमे का पर्दा उठा, का कौन? का उम्मे रबाब। का बेटा सज्जाद जाओ मां को सवार कराओ। बस अरबाबेदा एक एक बीबी उठती और एक एक बेटा जाके सवार कराता। अब पर्दा उठा, का कौन? का उम्मे फरवा। का बेटा कासिम जाओ मां को सवार कराओ। तारीख कहती है कि एक बीबी ऐसी आई, एक मतलब सब खड़े हो गए। अब जब पर्दा उठा, का कौन? का अकीला कुरैश ज़ैनब कुबरा। जैसे ही ज़ैनब कुबरा का नाम आया, इधर से मौला हुसैन उठे, उधर से अब्बास उठे, इधर से अकबर उठे, उधर से कासिम उठे। इस शान के साथ ज़ैनब सवार।
ایک مرتبہ مدینے کی عورتیں آئیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنے لگی مولا حسین، بولا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جناب زینب کو نہ لے جائیے، کہ مولا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ زینب کو نہ لے جائیے، لیکن مولا بس اتنا کہتے ہیں کہ ہم 2 رویا کتاب بنا کے کھڑی ہو جائیں گی اور جناب زینب کی سواری ہمارے درمیان میں سے گزرے۔ مدینے کی عورتیں 2 رویا کتاب بنا کے کھڑی ہو گئی، جناب زینب کی سواری ان کے درمیان میں سے گزری، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا بی بی آج سواری تو بڑی شان۔ آج بی بی سواری تو بڑی شان سے روانہ ہو رہی ہے، لیکن جب 11 محرم کو سواری چلے گی تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ قافلہ چلا اور 2 محرم آ گئی، ایک مرتبہ میرے مولا کی سواری رک گئی، مولا نے اس علاقے کے بزرگوں کو بلایا، جو احباب تھے ان کو بلایا اور کہا دیکھو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک شخص اٹھا، کہا فرزند رسول یقال لها ماریا، فرزند رسول اسے ماریا کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام؟ ایک اور اٹھا، کہا فرزند رسول یقال لها نینوا، کہا فرزند رسول اسے نینوا کہتے ہیں۔ ایک اور شخص اٹھا، کہا کوئی اور نام؟ کہا فرزند رسول یقال لها ماریا، اسے ماریا کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام؟ ایک بوڑھا شخص تھا، وہ اٹھا، کہا فرزند رسول ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہوں یقال لها کرب و بلا، اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی کرب و بلا کا نام آیا میرے مولا نے کہا ہاں ہونا ذبح و اطفالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے۔ اب مرد ہے، صرف مرد ہے، جناب زینب دور بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عباس کے بازو کٹیں گے، بس البابیزہ ختم کر دیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا پاروان ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اولو محمد کے گلے کٹیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حلقے علی اسکر پہ 3 شعبہ تیر لگے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری پشت گردن پہ خنجر چلے گا۔ بس یہ کہہ کے میرے مولا ابھی چلے ہیں۔ جناب زینب نے دیکھا ایک مرتبہ آخری جملہ بابیدہ، ایک مرتبہ خاک اڑی اور خاک اڑنے کے بعد جناب سکینہ کے بالوں میں جا کے جم گئی۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، کہا اماں فضا ذرا میرے بھائی کو تو بلانا۔ جناب امام حسین آئے، کہا بھیا یہ ابا بھیا یہ دیکھو یہ خاک کیسی خاک ہے، یہ خاک اڑی ہے، سکینہ کے بالوں میں جم گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے خاک اٹھائی اور ایک مرتبہ خاک کو سونگا، ایک مرتبہ کہا بھیا ارے میرے ماں جائے اس خاک میں تو ارے تیرے خون کی خوشبو سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب۔ ماتم حسین فیروز بھائی اس کو بند کر